اور البانی نے اپنے صحیح ترغیب و ترہیب میں، اور دوسری جو ابو ہریرہ والی حدیث ہے اس کو ابن ماجہ اور ترمذی نے روایت کیا ہے، اور البانی نے صحیح ترغیب میں اس کو بیان کیا ہے۔ بھائیو، کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ یہ عبادت کے لیے فارغ ہو جاؤ، تیرا دل کو ہم مالداری سے بھر دیں گے اور تیرے ہاتھ کو رزق سے بھر دیں گے۔ تو ہے کہ رزق چاہیے؟ آپ لوگوں کو رزق چاہیے بھائی کہ نہیں چاہیے؟ کیونکہ بڑا مشکل کام ہے۔ چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ رزق کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کی عبادت چھوڑ کر کے رزق ملے گا؟ اللہ اتنا تو رحم ہے کہ دے دیتا ہے، اللہ کی اتنی رحمت ہے کہ دے دیتا ہے۔ بھائیو، اللہ کی عبادت کرو، عبادت کرو، نماز میں سب کچھ ہے۔ کیا کیا چاہیے آپ لوگوں کو بولیے تو اسی کا میں جواب دوں گا۔ نماز میں ہم کو یہ چاہیے، بولیے۔ سکون چاہیے، سکون۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، جو لوگ ایمان لایا ان کا دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتا ہے۔ الا، خبردار ہو جاؤ کہ اللہ کا ذکر ہی ایسی چیز ہے، اسی سے مومنین کا دل کو سکون ملتا ہے، کوئی دوسری چیز ہے نہیں۔ ہو گیا سکون؟ اور اللہ کے رسول نے فرمایا وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، نماز میں ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ نے نماز میں کر دی ہے۔ کب آنکھوں کا ٹھنڈک؟ کس میں؟ جب دل کو سکون ہوتا ہے نا، دل بے قرار اور آنکھ کی ٹھنڈک نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، نماز میں میرے دل کی آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ نے نماز میں کر دیا ہے۔ تو آنکھ کی ٹھنڈک، دل کا سکون چاہیے تو نماز کو پڑھیے بھائی۔ مریم علیہ السلام کا آپ جانتے ہیں تو سنے کہ نہیں؟ اس کی کفالت زکریا علیہ السلام کرتے تھے، اور مریم علیہ السلام کو اللہ نے اسی دنیا میں پاک صاف کر دیا تھا۔ جیسے دوسرے عورتوں کو جو ماہواری لاحق ہوتی ہے، وہ مریم علیہ السلام کو اللہ نے اس سے پاک کیا تھا، اور وہ ہر وقت عبادت ہی میں مشغول ہوتی تھی اور محراب میں۔ تو زکریا علیہ السلام مریم علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے جاتے تھے، اور جاتے تو دیکھتے تھے اس کے پاس رزق ہے، پھل ہے، اور بغیر موسم کا پھل۔ ابھی ٹھنڈی کا موسم ہے نا، گرمی کے وقت کا پھل دیکھتے تھے اس کے پاس، اور گرمی کے موسم میں ٹھنڈے کے موسم کا پھل دیکھتے تھے۔ تو زکریا علیہ السلام نے سوال کیا، کلما دخل علیہا المحراب وجد عندها رزقا، جب زکریا محراب میں داخل ہوتے تھے اس کے پاس رزق دیکھتے تھے، رزق۔ قال یا مریم، کہ اے مریم، انا لک ھذا، یہ رزق تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے؟ کہاں سے آتا ہے یہ؟ قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ یہ تو اللہ کے پاس سے آتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کتاب کا رزق دیتا ہے، یہ تو اللہ کے پاس سے آتا ہے۔ اس سے پہلے اللہ نے کیا فرمایا مریم کو؟ یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین۔ اے مریم، اللہ نے تم کو چن لیا ہے، اللہ نے تم کو پاک کر دیا ہے، اور کائنات کی عورتوں پر تم کو اختیار کیا ہے۔ کیا کرو مریم؟ یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین۔ اے مریم، تو اپنے رب کے لیے عبادت کر، اور تیرے رب کے لیے رکوع کر، اور تیرے رب کے لیے سجدہ کر۔ عبادت کر، رکوع کر، سجدہ کر، یعنی نماز پڑھ۔ اس نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس کو غیر موسم کا اس کو رزق دیتے تھے۔ زکریا علیہ السلام دیکھیں کہ یہ رزق کہاں سے ہے، غیر موسم کا رزق، تو کہا کہ اللہ کی طرف سے۔ تو زکریا علیہ السلام کیا تھے؟ بے اولاد تھے، اولاد نہیں تھی، اور آخری درجے کے بڑھاپے میں پہنچ چکے تھے۔ آیت میں اللہ نے اس کے بڑھاپے کی حالت بیان کی ہے، وَاسْتَعْلَى الرَّاسُ شَيْبًا،
پکے سن، وہن العزم، ہڈی کمزور، اس حالت میں جب مریم کے پاس رزق دیکھا تو وہ تو نبی ہے ہی، پھر اور یقین ہو گیا کہ ہم بڑھاپے میں پہنچ چکے ہیں تو کیا ہے، بال پک چکے ہیں تو کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس عمر میں بھی اولاد دے سکتا ہے۔ اور وہ بھی نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، وہیں پر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور نماز ہی کی حالت میں دعا کی۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، وہیں پر کھڑے کھڑے زکریا نے اپنے رب سے دعا کی۔ کیا دعا؟ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، اللہ تو مجھے پاک اولاد دے دے، اللہ پاک اولاد دے دے مجھے، اللہ تو دعا کو سننے والا ہے، اللہ تو سن لے، پاک اولاد دے دے۔ نماز میں کھڑے تھے، دعا فرمائے تھے، اللہ تعالیٰ اس نماز کی حالت کی دعا کو اسی وقت قبول کیا اور اسی وقت فرشتوں کو بھیج دیا، اسی وقت فرشتوں کو بھیج دیا۔ کیا؟ فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب، محراب میں کھڑے ہو کر نماز ہی میں تھے، فرشتوں نے آواز لگایا، ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اے زکریا اللہ تعالیٰ آپ کو یحییٰ کی خوشخبری دے رہا ہے، مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین۔ یہ جو کتاب ہے، کتاب کی تصدیق کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو پاک کیا ہے گناہوں سے، سیدن سردار بنایا ہے، حصورن گناہ سے پاک بنایا ہے، نبیًا نبی بنایا ہے، صالحین بنایا ہے۔ سبحان اللہ، اتنی ساری بشارت کہاں ملی؟ کہاں ملی؟ محراب میں۔ کس حالت میں ملی؟ نماز کی حالت میں ملی۔ کیا آپ کو ضرورت نہیں ہے؟ ہمیں ضرورت نہیں ہے؟ بڑھاپے، ایسے بڑھاپے میں پہنچ چکے تھے، سبحان اللہ، 5 بار نماز کے ذریعے سے ختم، یعنی بیماری کا علاج ہو گیا نماز میں۔ یہ تو آیت ہے کہ بیماری کا علاج ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی 5 بار کو دور کر کے اس کے نسل میں اولاد دے دی، نطفے میں اولاد کا کیڑا بھر دیا، اللہ نے کیڑا دے دیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ایک حدیث میں، علیکم بقیام اللیل، لازم پکڑ لو، یہ بیماریوں کے لیے ہے، بیماری کے لیے علاج ہے کہ نہیں، اس میں اب رزق کی بات ہوئی، اب بیماری کی بات چل رہی ہے کہ اللہ نے زکریا کو شفا دی 5 پن سے اور اولاد عطا کر دی۔ کتنا بڑا علاج، کتنی بڑی بیماری، اور اللہ نے اس کا علاج نماز کے ذریعے سے دے دیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، جامع الصحیح میں البانی رحمہ اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے اور اس کو حسن کہا ہے، فرمایا علیکم بقیام اللیل، لازم پکڑ لو قیام اللیل کو، قیام اللیل کو، رات کی نماز کو، تہجد کو، فإنہ دأب الصالحین قبلکم، تم سے جو پہلے لوگ تھے قیام اللیل ان کی عادت تھی، یعنی ہم لوگوں سے پہلے، ہماری امت سے پہلے، اس امت سے پہلے جتنے بھی امتیں آئی ہیں سارے کے سارے یہ قیام اللیل کیے۔ اس کا مطلب ہے کہ فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ، تم سے پہلے کے جو لوگ تھے، صالحین تھے، ان لوگوں کی عادت تھی قیام اللیل۔ اس میں کیا ہے؟ وَإِنَّ قِيَامَ اللَّيْلِ مَرْضَاتٌ لِلَّهِ، اللہ کی رضامندی حاصل ہوتی ہے اس سے۔ وَمَنْهَاتٌ عَنِ الْإِثْمِ، گناہ سے روکنے کا ذریعہ ہے۔ وَتَغْفِيرٌ لِلسَّيِّئَاتِ، برائی سے کو مٹانے کا ذریعہ ہے۔ وَمَطْرَدَةٌ لِلدَّاءِ عَنِ الْجَسَدِ، جسم سے بیماریوں کو دور کرنے کا آلہ ہے۔ کس نے فرمایا؟ کس نے فرمایا جی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، وَمَطْرَدَةٌ لِلدَّاءِ
انل جسد، دا کے معنی بیماری، جسد کے معنی جسم، اور مطردۃ کے معنی اس کو ہٹانے کا آلہ، یعنی جسم سے بیماری کو ہٹانے کا آلہ ہے قیام اللیل۔ ایک ضعیف روایت میں ہے، امام نسائی نے بھی اس کو ذکر کیا ہے، امام ابن ماجہ نے بھی اپنی کتاب میں اس کو ذکر کیا ہے، لیکن ضعیف سندن یہ حدیث سندن ضعیف ہے۔ اس میں ایک راوی لیث بن ابی سلیم ہے، اس کی وجہ سے ذکر، کیونکہ وہ ضعیف ہے، وہ راوی ضعیف ہے، اسی وجہ سے وہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ اس میں بھی فرمایا لیکن صحیح حدیث تو ہے نا، اس لیے اس کو میں اس کی مدد لینے کے لیے اس کو میں ذکر کر رہا ہوں، لیکن اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہی حدیث اور وہ آیت کافی ہے، وہی آیت اور حدیث کافی، لیکن اس سے مدد کے لیے میں کہہ رہا ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ایک پتھر میں اپنا پیٹ کو رکھ کر کے بالکل پڑے ہوئے ہیں اور پیٹ میں بہت درد ہے۔ مر نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی ابی ہریرہ وہو منبطح، اللہ کے رسول ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغل سے گزر رہے تھے اور منبطح علی بطنہ، اور پیٹ کے بل وہ پڑے ہوئے تھے کنارے میں۔ اللہ کے رسول دیکھ کر کے پہچان گیا، تو اللہ کے رسول کی یہ عادت مبارکہ میں سے تھی کہ کبھی کبھی کسی صحابہ سے دوسری زبانوں میں بات کر کے کچھ مذاق بھی کرتے تھے، کبھی کبھی حبشی زبان میں بھی بات کر لیتے تھے۔ تو ابھی جو ہے ابو ہریرہ کے ساتھ فارسی زبان میں بات کیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اشکم درد، کیا تمہارا آیو جوڑوں کا بدن، کیا تمہارے پیٹ میں درد ہے ابو ہریرہ؟ شکم کے معنی پیٹ ہے، درد کے معنی درد تو سب جانتے ہی ہیں۔ اللہ کے رسول نے فارسی میں بات کیا ہریرہ سے، اشکم درد، کیا درد پیٹ میں درد ہے؟ ایو جوڑو بدن، کیا تمہارے پیٹ کو درد ہے؟ قال نعم، کہ اللہ کے رسول جی پیٹ میں بہت درد ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا قم، کھڑے ہو جاؤ، فصلی، نماز پڑھو، فإن الصلاة شفاء، نماز شفا ہے، تم کھڑے ہو جاؤ، اللہ کے لیے نماز پڑھو جاؤ۔ سبحان اللہ، یہ سندن ضعیف ہے، لیکن اس کی مدد کے خاطر اس کو میں پڑھا، جو اس سے پہلے حدیث جو پڑھی صحیح حدیث کہ قیام اللیل مطردۃ للداء من الجسد، جسم سے بیماری کو نکال کے پھینکتا ہے، یہ قیام اللیل ہے، اور اللہ کی تو رضامندی ہے ہی۔ تو بزرگ اور دوستو، کیا نماز کو لازم پکڑ لیجیے، نماز کو اس دنیا میں بلندی چاہیے، نماز کو لازم پکڑ لیجیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا آتانی جبریل علیہ السلام، میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور فرمایا کر کیا یا محمد اشما شیخ فإنک میت، اے محمد جب تک زندہ رہو تم کو ایک دن نہ ایک دن مرنا ہی مرنا ہے۔ وَأَحْبِبْ مَنْ شِئْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقُهُ، جس کو چاہو، جس سے چاہو محبت کر لو، اس کو تم کو چھوڑ کے جانا ہی جانا ہے۔ وَعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مُجْزَى بِهِ، تم جو کچھ کرو عمل کرو، ایک ایک اعمال کو تم کو بدلہ دیا جائے گا۔ اور کیا فرمایا وَعْلَمْ، محمد یہ جان لو، وعلم کے معنی اس کو دل کے انتباہ کرنے کے لیے فرمانا ہے جبریل، کیا کروانا ہے؟ ان شرف المؤمن قیام اللیل، مومن کی عزت، مومن کی شرافت، مومن کی علو اور مومن کا مرتبہ قیام اللیل کے اندر چھپا ہوا ہے۔ شرف المومن قیام اللیل، اگر آپ کو دنیا میں شرافت چاہیے، قیام اللیل کو آپ پکڑ لیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کو اسی دنیا میں شرافت دے گا، اور آخرت میں تو جو ہے تو ہے ہی۔ یہ سب اسی دنیا کی بات کر رہا ہوں، فلاح کی بات کر رہا ہوں، رزق میں فلاح، صحت میں فلاح، شرافت میں فلاح، عزت میں فلاح، سب کچھ فلاح۔ قیام اللیل کو لازم پکڑ لیجئے۔ اس حدیث کے تشریح میں مفسرین لکھتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام نے صرف قیام اللیل ہی میں شرف کی کیوں بات کہی؟ وہاں تو فرائض ہے، 5 وقت کے فرائض، جمعہ ہے، ان نمازوں کے ساتھ کیوں نہیں کہا کہ مومن کی شرافت ان نمازوں میں ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ 5 وقت کی نماز میں سارے بندے برابر ہوتے ہیں، سارے بندے برابر ہوتے ہیں، اس میں کوئی آگے پیچھے نہیں۔
قیام اللیل کے اندر ہے، جو مومن ہی یہ اس کو پا سکتا ہے، کوئی دوسرا نہیں پا سکتا، اور جو اس شرف کو پا لیا گویا کہ وہ اللہ کی رضامندی کو پا لیا۔ سبحان اللہ۔ بھائیو، یہ نماز ایک ایسی عبادت ہے اللہ تعالیٰ نے کسی حالت میں اس کو معاف نہیں کیا ہے، کسی بھی حالت میں نماز کو اللہ نے معاف نہیں کیا ہے۔ صرف 3 حالت ہے جس میں اللہ نے نماز کو معاف کیا ہے، صرف 3 حالت، جس میں سے 2 حالت عورتوں کے لیے خاص ہے اور 1 حالت مردوں اور عورتوں کے لیے عام ہے۔ 2 حالت تو آپ جانتے ہی ہیں، مہینہ کی پیریڈ اور ایک نفاس کے وقت۔ نفاس جب بچہ جنتی ہے اس وقت اللہ نے اس کو معاف کیا ہے، 15 دن سے لے کے 40 دن تک معاف کیا اللہ نے۔ اور 1 حالت جنون کا، یہ مرد عورت برابر ہے دونوں، جب تک عقل واپس نہیں آتا ہے، آپ پاگل ہو چکے ہیں، عقل کام نہیں کر رہا ہے، تب تک اللہ نے آپ سے قلم اٹھا لیا ہے۔ ان 3 حالت کے علاوہ کوئی 4تھی حالت نہیں ہے جس میں اللہ نے نماز کو معاف کیا ہو، کچھ نہیں ہے۔ عقل ہے، نماز کو آپ کو ادا کرنا ہی ہوگا، صرف عقل ہے تو، چاہے آپ لڑائی کے میدان میں کیوں نہ ہو، لڑائی کے میدان میں بھی اللہ نے نماز کو معاف نہیں کیا۔ جہاد فی سبیل اللہ بہت بڑی نیکی ہے، شہادت کا درجہ حاصل ہوتا ہے اس میں بھی اللہ نے نماز کو معاف نہیں کیا۔ اور وقت سے تاخیر بھی نہیں کہ چلو ابھی تو لڑائی چل رہی ہے، دشمن مجھے مار رہا ہے، ہم دشمن کو مار رہے ہیں، ابھی تو لڑائی چل رہی ہے تو ہم بعد میں ادا کر لیں گے، ایسا بھی نہیں۔ جمع بین الصلاتین اللہ کے رسول نے دیا ہے، لیکن اس کا بھی وقت ہے، ظہر اور عصر دونوں کو ایک ساتھ ملا کر پڑھ سکتے ہیں، مغرب اور عشاء کو ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہ عصر کا وقت چلا جائے اور جا کر کے مغرب میں ہم ظہر اور عصر کو بین الصلاتین کر لیں، جمع بین الصلاتین کر لیں، یہ چلے گا نہیں، یہ نہیں چلے گا۔ ظہر کے وقت سے لے کر عصر کے وقت کا آخر حصہ تک ہی آپ کو اس دونوں نماز کو ادا کرنا ہے، دونوں نماز کو۔ اگر لڑائی میں جماعت کی صورت بنتی ہے تو جماعت کر لیجئے، 1 رکعت امام کے ساتھ یا 2 رکعت امام کے ساتھ 1 رکعت پڑھ کر کے چلے جائیں گے۔ بہت صورتیں ہیں خوف، صلاۃ خوف کی، جو قرآن مجید میں بھی ذکر ہے، فقہ کی کتابوں نے، ائمہ حضرات نے باب باندھا ہے، اور محدثین نے تمام تر حدیثوں کی کتابوں میں صلاۃ الخوف، باب صلاۃ الخوف، خوف کی نماز، ڈر کی نماز، ایک کر کے باب کیا ہے، جو بھی بہت صورت ہے۔ اگر آپ کو جماعت سے بھی پڑھنے کا وقت نہیں ہے، وقت جا رہا ہے، آپ 2-4 مل کر کے بھی نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، 1 رکعت یا 2 رکعت نہیں پڑھ سکتے ہیں، 1 رکعت بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں، آپ اس وقت کے لیے 1 سجدہ بھی ڈال دیجئے، وہ سجدہ اس وقت کے لیے کافی ہوگا، لیکن آپ کو 1 سجدہ بھی دینا ہے۔ نماز معاف نہیں ہے، نماز معاف نہیں ہے، لیکن ہم لوگ کیا ہیں آج کل، دکان میں بیٹھے بیٹھے نماز کو گنوا دیا، دکان میں بیٹھے بیٹھے نماز گنوا دیا، کھیت میں بیٹھے بیٹھے نماز گنوا دیا، گھر میں بیٹھے بیٹھے نماز کو گنوا دیا، ضائع کر دیا۔ کہاں ہم مسلمان ہیں؟ اللہ نے کبھی بھی نماز کو معاف نہیں کیا۔ اگر آپ کے پاس پانی نہیں ہے تو اللہ نے تیمم دے دیا، تیمم دے دیا۔ سفر میں گئے ہیں، 4 رکعت پڑھنے میں تکلیف ہے، 2 رکعت کر کے دے دیا، 2 رکعت پڑھے، جمع بین الصلاتین کر لیجئے، لیکن کرنا ہے، ادا کرنا ہی کرنا ہے۔ تو بھائیو، کوئی صورت نہیں ہے کہ نماز جس میں معاف ہو جائے۔ آپ کہیں گئے باہر، کسی بھی وجہ سے ہو، آپ کا لباس جسم سے چلا گیا، کوئی چھین لیا ہو، کچھ کر دیا ہو، آپ لنگے ہو گئے، نماز کا وقت ہو گیا، آپ کیا کریں گے؟ اس میں بھی کئی صورت ہے۔ اگر آپ دیکھ رہے ہیں
کہ نماز کا وقت ہمارا گھر پہنچتے پہنچتے کپڑا حاصل کرتے کرتے وقت نماز کا وقت رہے گا اور جا کے ہم کو کپڑا پہن کے نماز مل جائے گی، وقت مل جائے گا، تو آپ جا کے کپڑا لے کر نماز پڑھیں۔ اگر آپ کو یہ ڈر ہے، اگر آپ کو یہ ڈر ہے کہ ہم نماز نماز کا وقت چلا جائے گا، تو کیا کرنا ہوگا؟ آپ لنگے ہی حالت میں نماز کو ادا کر لیں، لنگے ہی حالت میں نماز ادا کر لیں، وقت ضائع نہ ہو۔ ان الصلاۃ علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ تو بھائیو، نماز اس اللہ تعالیٰ نے اس نماز میں ہر چیز رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک حدیث قدسی میں اور فرمایا، یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹو، اکفنی اول النہار باربع رکعات، کہ دن کے پہلے حصے میں تو 4 رکعت دے کر کے مجھے کافی کر، اکفک بہن فی آخر یومک، کہ میں اس 4 رکعت کے بدلے میں تمہارا آخری دن کے آخری حصے میں تمہاری جتنی ضروریات ہے میں اس کو پورا کر دوں گا۔ اللہ ہی تو سب کچھ کرنے والا ہے۔ تو بھائیو، نماز میں ہے نہیں، کیا نہیں ہے کہ 4 رکعت مجھے دو، اللہ کہہ رہا ہے، اور میں تمہارا دن کا معاملہ میں اپنے ہاتھ میں لیتا ہوں۔ سبحان اللہ، کیا چاہیے آپ کو؟ کیا چاہیے آپ کو؟ بھائیو، نماز میں سب کچھ ہے۔ آپ اگر بڑا آدمی بننا چاہتے ہیں، نماز کو قائم کیجیے، نماز کو قائم کیجیے۔ دلیل اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ یہ مقام محمود عرش کے نیچے ایک جگہ ہے جو ہمارے نبی کے لیے خاص ہے، اور وہیں پر جا کر کے ساری کائنات کی انسان اور جن کے لیے سفارش کا درخواست اللہ کے پاس اسی مقام میں جا کے کریں گے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ نبی، اگر تم کو وہ مقام پہنچنا ہے، کیا کرو؟ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ، نبی تم رات میں تہجد ادا کرو، قیام اللیل کرو، عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، کہ تیرا رب یقین ہے کہ اس نماز کے بدلے میں تیرا رب تجھ کو مقام محمود پہنچائے گا۔ مقام محمود حاصل کرنا ہے تو کیا کرو؟ تہجد ادا کرو۔ اگر اللہ نے آپ کو نعمت دی، اس کی حفاظت کے لیے آپ نماز کو ادا کریں، نماز ادا کریں۔ اللہ کا فرمان ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے نبی تم کو ہم نے کوثر دے دیا، کوثر دے دیا۔ کسی نبی کو اللہ نے کوثر نہیں دیا، یہ نعمت ہے۔ اللہ نے اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے کہا کہ نماز ادا کر، اور یہاں پر اللہ نے جب معراج میں گئے تھے تو دکھا بھی دیا تھا کہ یہ تمہارا کوثر ہے، کوثر ہے۔ تو کہے کہ اللہ نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، نبی تم کو کوثر دے دیا، تو کیا کرو تم؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ، تیرے رب کے لیے نماز ادا کر۔ سبحان اللہ، ہر چیز کو اللہ نے نماز کے ساتھ جوڑ کر رکھا ہے، ہر چیز کو۔ قحط سالی آ گئی، قحط سالی، پانی نہیں ہو رہا، بارش نہیں آ رہی ہے، فصل سب سوکھ رہا ہے، قحط سالی پر قحط سالی، سب پریشان ہیں۔ کیا دیا اللہ نے ہم کو؟ بتائیے۔ جاتے باہر میں چلے جائیے، مصلی چلے جائیے، اللہ کے لیے 2 رکعت ادا کیجیے، پھر سارے مل کر اللہ سے دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ بارش عنایت فرما دے گا۔ قحط سالی دور کرنے کے لیے نماز اللہ نے دیا ہے، قحط سالی کو دور کرنے کے لیے نماز دیا ہے۔ یہ تو قحط سالی کی بات ہے۔ خوشی کی بات، خوشی ہمارے لیے کتنے خوشیاں ہیں، کتنی خوشیاں ہیں؟ 2۔ کس چیز میں خوشی ہے؟ کس چیز میں؟ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کرتے کیا ہے اس میں؟ نماز۔ سبحان اللہ، قحط سالی میں بھی جس طرح اللہ نے نماز دیا، اسی طرح ہم خوشی مناتے ہیں۔ اللہ کو وہی خوش ہے کہ ہمارے لیے بندے جا کے 2 رکعت نماز کر دیں، تکبیر پڑھے، ہم بھی خوش، تم بھی خوش، سب خوش۔ قحط سالی میں بھی نماز، خوشی میں بھی نماز، ہر چیز میں نماز۔ اور ایک چیز،
کوئی بھی بڑا معاملہ آپ کرنا چاہتے ہیں، چاہے بزنس کا ہو، زمین خریدنے کا ہو، دکان خریدنے کا ہو، کھان خریدنے کا ہو، شادی کرنے کا ہو، کہیں بڑی نوکری میں جانے کا ہو، کوئی بھی معاملہ، اس کو حل کیسے کریں گے؟ استخارہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اذا ہم احدکم امرا فلیرکع رکعتین من غیر الفریضہ، جب تم کو کوئی معاملہ سامنے آ جائے اس کو حل کرنے کے لیے فرض نماز کے علاوہ 2 رکعت ادا کرو۔ فرض نماز کے علاوہ کیا کرو؟ 2 رکعت ادا کرو۔ ثم لیقل، پھر وہ کہے، کیا کہے؟ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فانک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم انک انت علام الغیوب، جو استخارہ کی دعا ہے۔ کس چیز میں نماز نہیں ہے بھائی؟ کس چیز میں اللہ نے نماز نہیں دیا؟ قحط سالی میں بھی نماز، مصیبت میں نماز، مصیبت میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قد رأیتنا لیلۃ بدر وما فینا انسان الا نائم، کہ ہم لوگ اپنے آپ کو دیکھے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بدر کی رات، بدر کی لڑائی کی رات کتنا خطرناک وہ رات تھی، کتنی خطرناک رات تھی، اس کے بعد لڑائی ہونی تھی اور چھوٹی سی جماعت تھی، اس کو بچانے کے خاطر اللہ کے رسول کیا کیے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَمَا فِينَا إِنسَانٌ إِلَّا نَائِمٌ غَيْرَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فَإِنَّهُ كَانَ يُصَلِّي إِلَىٰ شَجَرَةٍ وَيَدْعُو حَتَّىٰ أَصْبَحَ، کہ اللہ کے رسول کے علاوہ ہم تمام کے تمام سو چکے تھے، کوئی بیدار نہیں تھے، کوئی زندہ نہیں تھے، سب سوئے ہوئے تھے، صرف اللہ کے رسول نماز پڑھ رہے تھے اور دعا کر رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، دعا کر رہے تھے، اور یہاں تک کہ صبح ہو چکی، صبح تک اللہ کے رسول نماز میں رہے، اللہ کو منواتے رہے کہ اللہ یہ چھوٹی سی جماعت تو بچا لے اللہ۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ احزاب کی رات، احزاب جو بدر کے بعد سب سے بڑی لڑائی لڑی گئی، اور اس لڑائی کے سلسلے میں اللہ نے ذکر کیا تو بلغت القلوب الحناظر، تمام صحابہ کرام کا دل حلقوں میں پہنچ چکا تھا، ایسا معاملہ تھا۔ احزاب کے دن خندق کی لڑائی میں رات میں CID کے لیے حذیفہ کو بھیجا اللہ کے رسول نے کہ جاؤ خبر لے کے آؤ کہ دشمنوں کا کیا خبر ہے۔ لمبی کہانی ہے، صرف موضوع استشہاد بتاؤں گا۔ فرجعت، میں واپس آیا خبر لے کر، فوجدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشتمل فی شملہ یصلی، ایک چادر لپیٹے ہوئے نماز میں کھڑے تھے، میں اللہ کے رسول کو دیکھا۔ وَإِذَا فَزَعَ أَمْرٌ وَإِذَا حَزَبَهُ أَمْرٌ فَزَعَ إِلَى الصَّلَاةِ، اللہ کے رسول بھی کوئی مصیبت آ جاتی تو جلدی بازی کرتے نماز کی طرف تاکہ یہ مصیبت حل ہو جائے۔ کہ ہمارے پاس مصیبت نہیں آنے والی ہے، ہم مصیبت کس چیز میں حل کرتے ہیں؟ کچھ ہوا دوڑا ہاسپٹل، کچھ ہوا دوڑا ہاسپٹل۔ بھائیو ارے اللہ سے تو بھی کچھ مانگ لو، اللہ سے بھی تو کچھ کر لو۔ بندہ سب سے زیادہ اللہ کا قریب کس حالت میں ہوتا ہے؟ سب جانتے ہیں کہاں ہم لوگ سجدہ کرتے ہیں۔ اقرب ما یکون العبد من ربہ فی السجود وہو ساجد فاکثروا فی الدعاء، اللہ کے رسول نے فرمایا بندہ جو رب کا سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، تو اس لیے تم سجدے میں جاؤ تو سب سے زیادہ دعا تم سجدے کی حالت میں کرو، سجدے کی حالت میں کرو۔ یہ تو بندہ رب سے قریب ہوتا ہے، اور رب بندہ سے کب قریب ہوتا ہے؟ یہ تو جواب ہو گئے تو سجدے میں گئے تو اللہ کے قریب ہو گئے۔ یہ بندے اللہ کے قریب ہوتے ہیں، اللہ بھی بندہ کے قریب ہوتا ہے۔ کب ہوتا ہے، کس لیے ہوتا ہے بتائیے؟ تہجد کے وقت۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ينزل ربنا إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فاستجيب له ومن يسألني فأعطيه ومن يستغفرني فأغفر له۔ 3 سوال لے کے آتے ہیں، اللہ 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 اللہ۔ اور ایک روایت میں ہے
وَإِنَّ رَبَّكُمْ يَقْرُبُ مِنَ الْعَبْدِ فِي ثُلُثِ اللَّيْلِ الْآخِرِ کہ آخری تہائی رات کے حصے میں بندہ اللہ رب بندے کا قریب ہوتا ہے. تو تم ایسا کرو، اگر طاقت رکھتے ہو تو ایسا کرو کہ کم سے کم اس وقت میں اللہ کو کچھ یاد کر لیا کرو. یہ تو دنیا کی بات ہو گئی، ٹائم ہو چکا ہے، بات کو ختم کر رہا ہوں. ایک بخاری کی روایت ہے، جو کام دھندا کر کے آ جاتے ہیں اور آ کر کے عشاء کی نماز ہے، وہ سوچتے ہیں کہ عشاء کی کیا نماز پڑھیں گے، صبح ہی نہیں تو پڑھ لیں گے، جا کے کھایا پیا سو گیا. بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول کی عادت مبارکہ میں سے یہ تھی کہ فجر کی نماز پڑھانے کے بعد صحابہ کرام کو سوال فرماتے کہ کیا جی آج کی رات کوئی تم میں سے کچھ خواب دیکھا ہے؟ اگر دیکھتے تو کہتے صحابہ کرام اس کی تعبیر فرماتے ہیں. تو سمرہ بن جندب فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک دن صبح کی نماز پڑھائی اور اللہ کے رسول نے سوال کیا، لیکن کسی کے پاس کوئی خواب کوئی دیکھا ہی نہیں تھا، کوئی خواب نہیں دیکھا. تو اللہ کے رسول خود فرمایا کہ آج کی رات آتانی اللیلۃ آتیان، دو آنے والا میرے پاس گزشتہ رات کو آئے، دو آنے والا آئے، فابتعثانی، دونوں مجھے بیدار کیا، وَإِنَّهُمَا قَالَ لِي، دونوں نے مجھے کہا، انطلق، چلو میرے ساتھ، دونوں کے ساتھ چلو، وَإِنِّي انطلقت مَعَهُمَا، تو ان دونوں کے ساتھ میں چلا، وَإِنَّا أَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ مُزْتَجَعٍ، ایک آدمی کے پاس آئے، ہم لوگ ایک آدمی کے پاس پہنچ گئے، وہ لیٹا ہوا پڑا ہوا تھا، وَعَلَى رَاسِهِ وَإِذَا آخَرُ عَلَى رَأْسِهِ قَائِمٌ بِصَخْرَةٍ، اور اس کے سر کے بغل میں ایک آدمی ایک بڑا چٹان، پتھر کا چٹان لے کے کھڑا تھا. وَإِذَا يَهْوِي بِالرَّأْسِ لِرَأْسِهِ وَإِذَا يَهْوِي بِالصَّخْرَةِ لِرَأْسِهِ، اور اس پتھر کو، اس چٹان کو اس کے سر میں ایسا زور سے مارتا تھا، فَيَتَحَدَّحَدُ الْحَجَرُ هَا هُنَا، کہ پتھر لڑھک کر کے بہت دور چلا جاتا تھا. فَيَتْبَعُ الْحَجَرَ فَيَأْخُذُهُ، تو پھر پتھر کو لینے کے لیے چلے جاتے تھے اور اس کو پھر لیتے تھے. فَلَا يَرْجِعُ إِلَيْهِ حَتَّى يَصِحَّ رَأْسَهُ كَمَا كَانَ، کیونکہ وہ پتھر لے کر کے واپس نہیں آتا تھا کہ پھر اس کا سر ٹھیک ہو جاتا تھا. ثُمَّ يَعُودُ وَيَفْعَلُ بِهِ الْمَرَّةَ الْأُولَى كَمَا يَفْعَلُ بِهِ مِثْلَ مَا فَعَلَ الْمَرَّةَ الْأُولَى، اور جو پہلا مرتبہ جو کیا اور وہی کر رہا تھا. ہم لوگوں نے دیکھا تو میں نے کہا سبحان اللہ، من ہادان، یہ دونوں کون ہے؟ تو وہ دونوں نے کہا کہ چلو انطلق انطلق، چلو چلو آگے چلو. بہت لمبی حدیث ہے، تقریباً لمبی تختی کی لمبی حدیث ہے یہ، وہ موضع استشہاد نہیں ہے، یہی ہے موضع استشہاد. تعبیر میں وہی لوگ بتائے دونوں کہ فرشتے تھے جو اللہ کے رسول کو خواب میں لے جائے گا. نبی کی خواب بالکل سچی کہانی ہے، بالکل وہ خواب بالکل سچا خواب ہے. کہے کہ جو تم نے پہلی مرتبہ دیکھا، کیونکہ بہت اور کئی چیز دیکھے، انطلق انطلق کرتے کرتے لے کے گئے، بہت ساری چیزیں دکھائے. کہیں کہ تم جو پہلی مرتبہ جو چیز دیکھا، جس کا سر کچلا جا رہا تھا، وہ کون تھا سمجھا؟ تو نہیں، اِنَّهُ الرَّجُلُ الَّذِي يَأْخُذُ الْقُرْآنَ وَيَحْفَظُهُ، قرآن کو لیتا تھا، قرآن کی تعلیم لیتا تھا، لیکن وہ قرآن پر عمل نہیں کرتا تھا. وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ، اور فرض نماز کو چھوڑ کر وہ سو جاتا تھا، فرض نماز کو چھوڑ کر سو جاتا تھا. بھائیو، مرنا ہے. اگر فرض نماز میں سستی کی تو آپ کو مرنے کے بعد وہی حسب قیامت تک آنے تک برزخ میں یہی عذاب ہوتا رہے گا، یہی عذاب ہوتا رہے گا. بھائی اور بزرگ اور دوستوں، آپ کو اللہ کے عرش کے نیچے جگہ چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ آپ کو چاہیے نا؟ ماشاءاللہ، بہت شوق سے بولتے چاہیے. ساتھ میں سے کون آدمی ایک ہوا؟ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، وہ آدمی بھی اللہ کے عرش کے نیچے ہوگا جس کا دل ہمیشہ مسجد میں لٹکا ہوا ہوتا ہے. کس کا دل لٹکا ہوا ہوتا ہے؟ بے نمازی کا.
نمازی کا ماشاءاللہ، جس کا دل نہ مسجد میں ایک وقت سے آیا پھر لگا رہتا ہے کب وقت ہوگا، پھر کب پہنچ جائیں گے، اللہ کا عرش کے نیچے ہوگا۔ ہم میں سے کون چاہتے ہیں کہ ہمارا حشر نشر فرعون کے ساتھ، سب سے بڑا دشمن اللہ کا، سب سے بڑا ظالم انسانیت کا، فرعون کے ساتھ کس کا کون چاہتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہمارا حساب کتاب ہو؟ کون چاہتے ہیں جی؟ اچھا وہ تو نہیں، اس کا ایک اور حامان کے ساتھ وہ بھی نہیں، قارون کے ساتھ اور رئیس المنافقین ابی بن کوئی نہیں چاہتا ہے نا۔ سن لیجئے، عبداللہ بن عمرو فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول ایک دن نماز کے سلسلے میں ذکر فرمایا، چرچا چلایا نماز کے سلسلے میں، اس ذکر میں یہ بھی بات فرمایا، فقال من حافظ علیہا، وہ نماز کے ذکر کے سلسلے میں اور کچھ باتیں تھیں لاسٹ میں ہوئے، جن لوگوں نے ان نمازوں کی حفاظت کی، من حافظ علیہا کانت لہ نوراً، نور چاہیے کہ نہیں چاہیے آپ کو؟ قبر میں، حشر میں، پل صراط میں، کہاں سے نور آئے گا؟ نماز سے۔ من حافظ علیہا کانت لہ نوراً وبرہانا ونجاتا یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کے لیے نور، قبر میں بھی نور، پل صراط میں نور، ہر جگہ نور، وہی آپ کو دکھا کر رہے گے، اندھیرا ہی اندھیرا، نور، نجاتن، نجات، برہان، دلیل، کہ اللہ ہم تو نماز پڑھ کر آئے تھے، دلیل ہے، نماز دلیل بن کے کھڑا ہوگا آپ کے لیے۔ محمد لم يحافظ عليها لم يكن له نورا ولا برهانا ولا نجاتا وكان يوم القيامة مع فرعون وقارون وحامان وقارون وأبي بن خلف، اور قیامت کے دن اس کے لیے نور، جو حفاظت نہیں کی نماز کی، اس کے لیے نور بھی نہیں، اس کے لیے دلیل بھی نہیں، نجات بھی نہیں، اس کا حشر ہوگا فرعون کے ساتھ، حامان کے ساتھ، قارون کے ساتھ، ابی بن خلف کے ساتھ۔ کون چاہتا ہے؟ یہ سب زمانے کے سب سے بڑے مجرم اور سب سے بڑے ظالم تھے، ان لوگوں کے ساتھ ان بے نمازیوں کا حشر ہوگا، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک۔ چٹھی بہت پہلے پہنچ چکی ہے، وقت ہو چکا ہے، ایک حدیث کا ترجمہ کروں میں چھوڑ دوں گا، بہت ساری باتیں ہیں، یعنی زندگی کی کوئی چیز کو، دنیا کی کوئی فلاح دنیا کے حیا الفلاح جو کہتے ہیں، ابھی تو وقت ختم ہو گیا، نماز اس پروگرام کے بعد کوئی سوال کر دے کہ مولانا ہم کو نماز کے ذریعے سے یہ چیز چاہیے، لیکن صحیح چیز ہونی چاہیے، نماز میں ہے وہ چیز، نماز میں وہ ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، اس سے پہلے بھی کسی مقرر نے فرمایا ہے، اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت الصلاۃ، جو بندوں کا اللہ حساب لے گا قیامت کے دن، سب سے پہلا سوال ہوگا نماز کے سلسلے میں، نماز کے سلسلے میں۔ فإن صلحت، نماز اگر ٹھیک ہو گئی، صلح سائر العمل، اللہ سارے اعمال سے درگزر فرما دے گا کہ چلو بھائی نماز تو ٹھیک ہے نا، نماز ٹھیک ہو گیا نا بندہ کا، چلو درگزر فرما دے گا۔ وَإِذَا فَسَدَتْ، نماز اگر فساد ہو گئی، فاسد ہو گئی، نامکمل ہوئی، فسد سائر العمل، آپ کا سارا عمل ختم، رمضان کا نام، روزے کا عمل ختم، حج کا عمل ختم، تسبیح کا عمل ختم، صدقے کا عمل ختم، سارے اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ اسی لیے میں کہا تھا کہ توحید اور نماز یہ دونوں لازم ہے، دونوں لازم ہے آپ کو اس دنیا اور آخرت میں فلاح پانے کے لیے، جنت جانے کے لیے بغیر توحید بغیر نماز سے آپ جا نہیں سکتے۔ اس حدیث میں اللہ نے فرما دیا نماز ٹھیک تو سب کچھ ٹھیک، نظر انداز کر دیں گے۔ اللہ نے بھی قرآن میں فرمایا بڑے بڑے گناہ کے لوگ ہوں گے، کوئی چوری کرنے کے گناہ میں ہوں گے، کوئی اور کس گناہ میں ہوں گے، بڑے بڑے گناہ کے لوگ ہوں گے، جہنم جائیں گے وہ لوگ۔ اگر کچھ نہیں ہوگا نا جہنم میں ڈالے گا اللہ، اس کو سزا وہاں دے گا،
لیکن اس کی سفارش بھی ہوگی. نبی سفارش کریں گے, فرشتے سفارش کریں گے, جو اقارب جنت میں جائیں گے وہ جا کے سفارش کریں گے, نکال کے لائیں گے سب کو. بے نمازی کے لیے بھی سفارش کا فائل اللہ کو پیش ہوگا, سفارش پیش کریں گے اللہ کے لیے, بے نمازی کے لیے بھی. لیکن اللہ نے کیا فرمایا سن لیجئے. سورہ قیامت جو سورہ مزمل کی آیت ہے, مدثر, ہاں مدثر کی. سب ابھی جس طرح بیٹھے ہیں کہیں گے کہ بھائی چلو تو جہنم دیکھ کے آتے ہیں کیا حال ہے. کچھ لوگ لگتا ہے کہ وہاں ہے, جائیں گے دیکھنے کے لیے. جائے دیکھیں گے ارے بھائی یہ تو ہمارے گاؤں کے ہی ہیں, پڑوسی کے ہیں, کیسے تم آ گئے ہو بھائی, تو ہمارے ساتھ ہی میں تھا. اسی طرح نور لینے کے لیے پل صراط میں بھی نور لینے کے لیے جو مومنین کے نور ہوں گے وہ لوگ تو دیکھ کر کے پار ہو کے چلے جائیں گے. اس کے بعد پیچھے پیچھے منافقین لوگ جائیں گے جو نماز کو قائم نہیں کرنے والے ہوں گے. کہیں گے کہ بھائی یقول المنافق والمنافقات یقولون للذین آمنوا انظرنا نقتبس من نورکم. کہیں کہ بھائی ہماری طرف تھوڑا پلٹو, تمہارے ہم نور کو لے لیں اور ہم بھی تمہارے ساتھ ساتھ چلے جائیں, ایک تھوڑا سا دیکھو میرے طرف دیکھو. قیل لرجعوا وراءکم فالتمسوا نورا, جاؤ جاؤ تم پیچھے نور چھوڑ کے آئے ہو اس کو تم تلاش کر کے لاؤ. یہ کہا کرے گا لوگ پیچھے جائے گا, اللہ تعالیٰ وہاں دوبارہ قائم کر دے گا. تو بھائی وہ بھی نور کا معاملہ ہے جو وہ لوگ بولیں گے, وہ بولیں گے نور کے سلسلے میں. تو اللہ یہ لوگ دیکھنے کے لیے جائیں گے اور پھر بعد میں کہیں گے کہ بھائی تم کہاں چلے گئے, ہم کو چھوڑا, تب دنیا میں تیرے ساتھ تھا اور آپ چھوڑ کر کے کہاں بھاگ گئے, وہ بھی کہے گا اس وقت. تو یہ لوگ کہیں گے بھائی تم لوگ کو ہمارے ساتھ تھے, کیسے تم چلے آئے جہنم. قالوا ما سلککم فی سقر, تم لوگ جہنم کیسے آ گئے. پہلا جواب ہوگا ان لوگوں کا کیا, لم نک من المصلین, ہم لوگ نمازی نہیں تھے بھائی. پہلا جواب. یہ لوگ کافر نہیں ہوں گے, یہ لوگ مسلمان کے اندر ہی ہوں گے, کہیں گے کہ ہم لوگ نماز نہیں پڑھے. وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّىٰ أَتَانَا الْيَقِينُ. یقین آ گیا, یقین کو پہنچ گئے ہیں. اب اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے سن لیجیے. اسی آیت کے لیے میں اس استشہاد کے لیے میں اس کو تلاوت کیا. اللہ نے فرمایا فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ, سفارش کرنے والوں کی سفارش ان کو نفع نہیں دے گی. اب بتائیے, بڑا مسئلہ آسان سمجھ رہے ہیں نا کہ نماز تو نہیں ہے, لا الہ تو توفیق ہوگی کہ نہیں ہوگی. شیطان آپ کو اس وقت بہکا کر کے بددن کر کے مار دے گا, بددن ہوتے ہوتے زندگی چھوڑ کے چلے جائیں گے. کیا ہوگا نہیں ہوگا تو معاملہ دور کی بات ہے. بے نمازی کی سفارش اللہ کے دربار میں نفع نہیں دے گا. سب کی سفارش قبول, بلاತ್ಕಾری کرنے والے کی سفارش اللہ قبول کر لے گا. نماز چوری کرنے والے کو سفارش اللہ قبول کرے گا. شراب پینے والے کو بھی سفارش قبول کرے گا. جہنم میں ڈالے گا, ضرور جائے گا جہنم, لیکن سفارش قبول کرے گا اللہ. لیکن بے نمازی کے سلسلے میں اللہ نے فرما دیا ان کی سفارش بھی اللہ کے دربار میں نفع نہیں. کیا چاہیے آپ کو, بہت ساری باتیں ہیں بھائی, ٹائم کیونکہ یہ نماز ہے نا, ایک ایک شک پر بات کریں. فضیلت نہیں سنائے ہم آپ کو, قیامت کی اور بہت ساری چیزیں ہیں جو نماز کے ساتھ متعلق ہے, سب چھوڑ دیا. ایک ہی چیز, یہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ کے رسول نے چھوٹے ہی میں اس کو تدریب دینے کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین. تمہارے بچوں کو جب 7 سال کا ہو جائے تو نماز کا حکم کرو. تم اپنے بچوں کو 7 سال سے اس کو سکھاؤ. وَإِذَا بَلَغَهُمْ 10 فَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهِ إِذَا بَلَغَهُمْ 10. 10 سال کا پہنچ جائے, نماز آدھا نہیں کر رہا ہے تو اس کو مار کر کے نماز پڑھاؤ, مار کر کے نماز پڑھاؤ. کسی عبادت میں مارنے کا یہ نہیں ہے. اور یہ نوعمری میں ابھی بلوغت تک کو پہنچا نہیں, 10 سال 3 سال کو پیریڈ, حکم کا پیریڈ رکھا کہ حکم کرو, ہاتھ پکڑو لے جاؤ, حکم کرو. اور 10 سال ہو جائے پھر بھی وہ نماز چھوڑ رہا ہے تو مار کر کے نماز پڑھاؤ. وَفَرِّقُهُمْ بَيْنَ الْمَضَاجِعِ. اور 10 سال کا ہو جائے تو ایک بستر میں مت سونے دو, سب کا بستر الگ الگ کر دو. اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں, وہ بیان کرنے کا وقت نہیں ہے. چھوٹا بچہ ماں باپ کے گھر میں کب گھس سکتا ہے, کس وقت گھس سکتا ہے, کس وقت نہیں گھس سکتا ہے, اس میں بھی اللہ کا فرمان ہے کہ چھوٹا بچہ جس کا ہوش نہیں ہوا ابھی وہ بھی ماں باپ کے کمرہ میں کب گھس سکتا ہے, کب نہیں گھس سکتا ہے, اس کے لیے بھی اللہ نے حکم دیا. سورہ نور کی تلاوت میں ہے.
تو یہ سب تربیت ہے، نماز نماز نماز۔ تو بھائیو، کیا آپ لوگ عہد کر رہے ہیں؟ آج سے عہد کر رہے ہیں نماز ضائع ہوگی؟ یہ نہیں کہ ہمارے بال بچے تو ہیں، ہم پڑھ لے تو ہو گئے، نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ جب تک اپنے سبوں کو لے کر کے نماز کو قائم نہ کی تب تک کچھ فائدہ نہیں ہوگا، کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ ایک ہی بات کہا کر کے جو عورتوں کے ساتھ خاص ہے، اس بات کو میں کہہ کے ختم کرتا ہوں کیونکہ بڑا گمبھیر مسئلہ ہے، اس لیے میں بتا رہا ہوں۔ گمبھیر مسئلہ ہے، اس لیے ماہواری کا مسئلہ ہے اور نماز کا مسئلہ ہے۔ ہماری مائیں اور بہنیں ان وقتوں میں بہت تساہلی سے کام لیتی ہے، بہت تساہلی سے کام لیتی ہے، خاص کر کے ماہواری پیریڈ میں۔ اگر کسی کی ماہواری اس حالت میں، اس وقت میں آئی کہ ایک رکعت نماز پڑھنے کے برابر وقت گھس گیا ہے، کتنا وقت؟ ایک رکعت نماز پڑھنے کے برابر وقت گھس گیا ہے اور اس وقت ماہواری آئی تو وہ نماز قضا پڑھے گی طہور کے بعد۔ ہے کوئی ادا کرتی اس طرح سے؟ چلا گیا بس، ہماری تو ماہواری آ گئی، وہ وقت خیال نہیں رکھتی ہے کہ کس وقت میں ہماری پیریڈ شروع ہے۔ ایک وقت کی نماز کبھی اس نے وقت پالی تو اس کو قضا ادا کرنی ہوگی، اس کو حالت طہر یعنی صاف ہونے کے بعد۔ اسی طرح اس حالت میں پاک، اس وقت پاک ہو رہی ہے کہ ایک وقت نماز پڑھنے کا وقت ہے، ابھی ایک رکعت نماز پڑھنے کے برابر وقت ہے، اور اسی حالت میں دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا آخری، وہ جانتے ہیں سب کس حالت میں وہ پاکی کا آخری ایک جرد رنگ کا ایک یہ ہوتا ہے، دھاگا کی طرح نکل کے آتا ہے، وہ ہے آخری حصہ اس پیریڈ کا۔ اس پیریڈ کا آخری حصہ ہے جو جرد رنگ کا ایک دھاگا کی شکل میں ایک لمبا سا نکل کے آتا ہے، وہ آخری ہو گیا وہاں سے۔ اگر وہ پہچان لی کہ ہماری پیریڈ کا وہ آخری حصہ آ چکا اور ایک رکعت نماز پڑھنے کا وقت ہے تو اس نماز کو بھی وہ پڑھے گی۔ جس طرح لنگا کے متعلق بتایا تھا نا کہ بغیر وہ کپڑا ملے ہوئے لنگے کے حالت میں نماز پڑھ لے گی۔ اگر وہ سوچ رہی ہے، اس میں کئی صورت ہے نماز ادا کرنے کی، کئی صورت۔ اسی طرح جنبی کا، جس کو احتلام ہو گیا یا جس نے اپنے بیوی سے معاملات کیا لیکن وقت جا رہا ہے، کیا کرے گا؟ وہ غسل کر رہا ہے تو وقت جا رہا ہے تو وہ تیمم کرے گا نیت سے، اور نماز کو پہلے قائم کر لے گا، پھر جا کر کے وہ غسل کرے گا۔ یہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا قول ہے۔ اسی طرح وہ عورت ہماری مائیں کیونکہ ناپاکی کے حالت میں ہوتی ہے، اسی وجہ سے اگر وقت ضائع ہو رہا ہے، ہم کو نہیں مل رہا ہے، تو اسی وقت فوراً وضو کرے گی، جا کر کے نماز ادا کرے گی، پھر پاک صاف ہوگی، لیکن وقت کو ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ تو بھائیو، یہ ہے مسئلہ بہت گمبھیر۔ ہم لوگ نماز کو ہم لوگ اتنا ہلکا میں لے لیے ہیں، لگتا ہی کہ نہیں کہ ہم لوگ کی نماز ہے۔ بھائیو، بہت خطرناک معاملہ ہے، اس لیے بچوں کو چھوٹے ہی سے تربیت یہ نماز، اس کو اگر پابند کر لی، اللہ نے آپ کو دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ انہی باتوں میں اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں، وقت کچھ زیادہ ہو گیا، میں معافی چاہتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم لوگ فضیلت الشیخ